بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب چند طوائفیں ایک مسجد کے قریب آ کر رات کو گانے بجایا کرتی تھیں اور ساتھ میں فحاشی والا ناچ گانا کیا کرتی تھیں، تو نمازی حضرات ان کی آواز سے اور گھنگرو کی چھنکار سے بڑے پریشان ہوتے تھے، کیونکہ ان کی عبادت میں خلل پڑتا تھا۔ 2-4 مرتبہ یہ نمازی حضرات اس طوائف عورت کی ملکہ کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، آپ یہاں سے کہیں دور ڈیرا لگا لیں۔ وہ عورت بڑی بدتمیز تھی، اس نے ان سب کی بےعزتی کی اور انہیں گالیاں نکال کر یہاں سے نکال دیا۔ پھر یہ نمازی حضرات ایک دن اکٹھے ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور سلطان معظم کو سارے حال و احوال سے آگاہ کیا، تمام ماجرا تفصیل سے بتایا۔ سلطان کو پہلے تو بہت غصہ آیا، پھر سوچا کہ عورت ذات ہے۔ آپ ان تمام نمازی حضرات کے ساتھ اس طواف کے کوٹھے پر پہنچے اور اس سے کہنے لگے کہ تمہاری گھنگرو اور گانے بجانے کی آواز سے ہمیں اللہ کی عبادت کرنے میں دشواری حائل ہوتی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ تم اللہ رسول کی طرف چلو، یہ گانے بجانے سے جتنا لوگ تم کماتے ہو اس سے زیادہ تمہیں میں دے دیا کروں گا۔ لیکن وہ عورت تو فحاشہ تھی، اسے سلطان معظم کے یہ الفاظ سمجھ نہ آئے اور وہ بے رخی ہو کر بولی کہ جب یہاں سے اذان کی آواز آتی ہے تو ہمیں اس سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم تو کبھی آپ سے کوئی شکایت نہیں کی، تم اس اذان کو بند کر دو۔ بس اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاریخی بیان کیا اور فرمایا کہ روم کے کسی جنگجو نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہیوں کے گروپ کو پکڑ کر قید کر لیا، اور پھر انہوں نے شاہ روم کو خبر دی کہ ہم نے ایک مسلمانوں کا گروپ پکڑا ہے۔ اس گروپ کے اندر ایک مسلمان کافی قوی اور پرہیزگار بندہ ہے، اس کو دیکھ کر بھی خوف طاری ہوتا ہے۔ شاہ روم نے جیسے ہی ان کی بات سنی تو اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس آدمی کو میرے پاس لے آؤ۔ زمانے میں شاہ روم کے سامنے ایک زنجیر لگی ہوئی تھی، جو بھی بادشاہ کے پاس پیش ہوتا تو یہ بادشاہ کے سامنے جھک کر آتا تھا۔ اب اسے سچے عبادت گزار نیک آدمی کو بادشاہ کے دربار کے اندر پیش کیا گیا۔ جیسے اس نے زنجیر دیکھی کہ مجھے جھک کر بادشاہ کے سامنے جانا ہے تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں بادشاہ کے سامنے زنجیر سے جھک کر نہیں جاؤں گا۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہ شخص زنجیر کے نیچے سے جھک کر آپ کے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ بادشاہ نے کہا کہ زنجیر کو اوپر اٹھا دیا جائے اور اس کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر زنجیر کو اٹھا دیا گیا اور اس کو بادشاہ کے پاس لے آیا گیا۔ آخر کار اس کو شاہ روم کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم اپنا مذہب چھوڑ کر ہمارے دین کے اندر داخل ہو جاؤ، تاکہ میں تمہیں اپنی انگوٹھی پہنا کر سلطنت عطا کروں۔ یہ بات جیسے ہی اس مومن بندے نے سنی تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ تمہارے پاس سلطنت کا کتنا حصہ ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ اس دنیا کا تہائی سے زیادہ حصہ میرے قبضے میں ہے۔ جیسے ہی اس مومن بندے نے بادشاہ کی بات سنی تو اس نے جواب دیا کہ اگر یہ دنیا زر و جوہرات سے پر ہوتی تب بھی تم مجھے ایک اذان کے بدلے میں یہ دیتے، میں پھر بھی تم سے نہ لیتا۔ تم میرے ایمان کو نہیں خرید سکتے۔ چنانچہ بادشاہ نے دریافت کیا کہ یہ اذان کیا چیز ہے جو تم لوگ ایک دن میں 5 مرتبہ کہتے ہو؟ پھر مرد مومن نے اسے جواب دیا کہ اذان ہی ایک کلمہ ہے اور جس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن تم کافر کیا جانو کہ اذان دینے اور اذان سننے سے کس قدر دل کو سکون ملتا ہے۔ تم مجھے دنیا جہاں کی ہر نعمت دے دو، سب کچھ دے دو وہ، لیکن میں ایک اذان نہیں چھوڑوں گا۔ جیسے ہی شاہ روم نے یہ بات سنی تو یہ سمجھ گیا اس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گھر کر چکی ہے، اس سے ایسے بات نہیں بنے گی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ایک دیگ کے اندر پانی ڈال کر اس کو ابالا جائے، پھر پانی کے اندر اس مرد مومن کو ڈال دیا جائے۔ شاہ روم نے سوچا کہ یہ پتہ یہ ابلتی ہوئی پانی کی دیگ دیکھ کر ہماری طرف آ جائے گا۔ شاہ روم کے حکم پر عمل کیا گیا، دیگ کے اندر پانی ابال کر اس مرد مومن کو اس کے اندر ڈال دیا گیا۔
مرد مومن نے بسم اللہ پڑھی اور دیگ کے اندر چلا گیا۔ اس کے بعد یہ دوسری طرف باہر آ گیا۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے یہ سب تعجب کر رہے تھے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے ایک اندھیری کوٹھری کے اندر ڈال دیا جائے اور اس کو 40 دن تک سوائے شراب اور خنزیر کے اور کچھ نہ دیا جائے۔ پھر اس کو لے جا کر ایک اندھیری کوٹھری کے اندر بند کر دیا گیا اور اس کے کھانے کے لیے شراب اور خنزیر کا گوشت دیا جاتا رہا، اور یہ لوگ خنزیر کے گوشت پر کچھ ایسی تریاک پھینکتے تھے کہ جس سے جو ہی انسان صرف ایک نوالا لے تو اس کے اندر مردانگی اور شہوت جاگ جائے۔ اس لیے اس بادشاہ کے حکم پر اس کوٹھڑی میں ایک حسین و جمیل عورت بھی دی گئی تاکہ یہ گوشت اور شراب پی کر جب اس کو شہوت ہو تو اس لڑکی سے زنا کرے اور اسے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں شرمندہ کیا جا سکے۔ آخرکار 40 دن پورے ہو گئے۔ پھر اندھیری کوٹھڑی کو کھولا گیا تو اس کے اندر یہ جتنا بھی سامان ڈالتے رہے وہاں پر یہ سارے کا سارا ویسے کا ویسا موجود تھا، اور اس انسان نے اس عورت کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ جب بادشاہ نے اس لڑکی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس شخص نے میری طرف دیکھا تک نہیں، حالانکہ میں نے اپنے سارے کپڑے اتار دیے تھے اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں اس کے جسم کو ٹچ کر سکوں۔ اس سے یوں دریافت کیا گیا کہ تم نے یہ چیزیں کیوں نہیں کھائیں، جب کہ شریعت محمدی میں ضرورت کے وقت یہ چیزیں کھانا جائز ہے۔ اس مرد مومن نے جواب دیا کہ اگر میں یہ چیزیں کھا لیتا تو آپ لوگوں کو خوشی ہوتی، پر میرا مقصد تو آپ لوگوں کو غصہ دلانا ہے۔ بادشاہ نے اس مرد مومن سے کہا کہ اگر تم مجھے سجدہ کر دو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو یہاں سے خیر و عافیت سے جانے دوں گا۔ مرد مومن نے جیسے ہی بادشاہ کی بات سنی تو اس نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں صرف اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جاتا۔ شاہ روم نے کہا کہ چلو تم ایک اور کام کرو، میرا ہاتھ چوم لو، میں تمہیں اور تمہارے سب ساتھیوں کو یہاں سے خیر و عافیت کے ساتھ جانے دوں گا۔ مرد مومن نے جواب دیا کہ ہاتھ کا بوسہ دینا باپ، سلطان، عادل اور استاد کے لیے جائز ہے، کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں۔ شاہ روم نے کہا کہ چلو تم ایک اور کام کرو، میری پیشانی کا بوسہ لے لو، میں تمہیں یہاں سے تمہارے ساتھیوں سمیت جانے دوں گا۔ مرد مومن نے جواب دیا کہ ہاں، یہ ایک شرط پر ممکن ہے۔ شاہ روم نے کہا کہ جیسے تم کو منظور ہو۔ پھر مرد مومن نے اپنی آستین اس کی پیشانی پر رکھی اور اس کو چوم لیا، اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنی آستین کو بوسہ دے رہا ہوں۔ پھر بادشاہ نے وعدے کے مطابق اس مرد مومن کو اس کے ساتھیوں سمیت چھوڑ دیا اور ان کو کافی سارا مال و ضرب بھی ساتھ دے دیا۔ شاہ روم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا۔ اس خط کے اندر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر یہ مرد مومن ہمارے پاس ہوتا اور ہمارے دین پر عمل کرتا تو ہم اس کی پرستش کیا کرتے۔ آخرکار یہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرد مومن اور اس کے ساتھیوں سے فرمایا کہ جو بھی سامان آپ لوگوں کو ملا ہے یہ اپنے لیے مخصوص نہ کر لیں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے لوگوں کے ساتھ بھی بانٹ لیں۔ جیسے ہی اس مرد مومن نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو انہوں نے باقی لوگوں کو بھی اس مال و زر میں شامل کر لیا۔ جو شخص ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہر حال میں ساتھ دیتے ہیں اور اس کو اکیلا نہیں ہونے دیتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنا یہ بیان مکمل کیا تو فرمانے لگے، اے طویف، نہ تیرا مال نہ تیرا حسن مسلمان کو خرید سکتا ہے، نہ گمراہ کر سکتا ہے۔ جب اتنے بڑے بڑے بادشاہ ایک مسلمان کو اپنے زیر نہ کر سکے تو مجھے اور مسلمانوں کو کیسے اس بہکاوے میں لا سکتی ہے؟ سلطان نے کہا کہ مسلمان تو بڑے سے بڑا ظلم سہ سکتا ہے، لیکن تم لوگ دولت کے پجاری ہو، تمہیں صرف دنیا سے غرض ہے، تم اتنی تکلیف برداشت نہیں کر پاؤ گے جتنی کہ ایک مسلمان کر سکتا ہے۔ سلطان کا یہ بیان سنتے ہی طوائف کی ملکہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اپنی تمام طوائف لڑکیوں کے ساتھ کلمہ حق پڑھ لیا۔ جی دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، لائک اور کمنٹس ایک لازمی کرنا۔ جزاک اللہ۔
اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔